जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गरी के नए साल पर नज़म। उससे पहले बता दो दोस्तों, इमरान प्रताप गरी कहते हैं, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। चलिए सुनते इमरान प्रताप गरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीपक रूहानी साहब ने मुझे इस गजल का एक शेर याद दिलाया कि वो शेर भी पढ़िए। मैं वो शेर भी हाजिर कर देता हूँ कि कौन दरिया के पार जाता है, और एक पूरा मुल्क उस पे बरसते हुए बम, लेकिन उनका हौसला और उनका जज्बा। मेरा एक शेर कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं, राएगा मेरा खून नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे वहां बच्चा बच्चा ये कह रहा हो कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, क्या कहने राएगा तेरा वार जाता है। और जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जो आपने दुआएं दी। क्या अच्छी गजल। मैं हाँ वो भी सुना दूंगा, मदरसा भी सुना दूंगा, चौकीदार भी सुना दूंगा, जो आप कहेंगे वो सब सुना दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 3-4 मिनट आपकी खामोशियां हों, आपके जज्बे हों, मेरे जज्बे हों, और मेरे दर्द तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। हाँ वो भी सुना दूंगा कि मौत बरसी है अस्पतालों पे। ये थोड़ी देर के लिए हटा लें, इसे दूर कर लें, बंद कर लें, जो भी कर पाए, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। यहाँ मौजूद हजारों लोग, ताजपुर, समस्तीपुर और इतराफ के जो भी लोग आए, मेरे दर्द से खुद को जोड़ पाइएगा और आपको ये लगे कि मैं आपका वही इमरान हूं जो आपका दर्द गाता रहा हूं, तो मुझे आपकी आखिर में दुआएं भी मिले। मैं 8 साल 9 साल पहले आया था तो शायर बन के आया था, आपकी दुआओं ने ताकत दी तो मैं आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठ रहा हूं। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। पुरजोर तालियां। मैं उन दुआओं की लाज रखने की कोशिश करता हूं कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं ये नज़्म फलस्तीन के लिए पढ़ रहा हूं, आप वहां तक पहुंच जाएं तो मुझे सुन के बताइएगा कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे अपने बच्चे की लाश ढोते हुए। हाय 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 हाय।
اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے سارے عالم کے حکمران تجھ سے کہہ رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے کہ دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپی، دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپی، ظالموں سے کوئی امید نہیں ہاں مگر آسمان کی چپی، ظالموں سے کوئی امید نہیں ہاں مگر آسمان کی چپی، مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے، مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے آئے ہائے 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 ہائے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو تاریخ اسلام کتاب سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں۔ حج کی رسم زمانہ اسماعیل علیہ السلام سے اب تک اہل عرب میں جاتی رہی اور گو ارکان حج کو کفار نے اپنی جہالت و بت پرستی کی رسوم سے بدل دیا گیا تھا، اور گویا اس زمانے میں اللہ کا شریک ٹھہرانا، پتھر کی مورتیوں اور دیوی دیوتاؤں کو معبود اور حاجت روا ماننا، ان کے گرد فرد پھرنا اور طواف کرنا اصل حج سمجھا رکھا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کا وہ باعزت گھر جو مرج خلائق اور دنیا بھر کا معبد ہے، اہل مکہ نے گویا ایک مندر بنا رکھا تھا جس میں ایام سال کے مواقع 365 بت استارہ کھڑے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر قبلہ بنو عبد الشہل کو مقدس مذہب کے مسائل کی تعلیم دینے میں شب و روز مصروف تھے۔ مہتاب اسلام اپنی روشنی کی چمک دار شعائیں یثرب کی سطح زمین پر برابر ڈال اور دن بدن ترقی پکڑ رہا تھا۔ مسلمان مدینہ اپنے پیشوا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا پر غائبانہ عاشق اور شرف زیارت حاصل کرنے کے غائب درجہ مشتاق ہو چکے تھے، یہاں تک کہ یثرب کی بت پرست قوموں کا اسی قدیم رسم پر حج کرنے کے لیے مکہ آنے کا ارادہ ہوا، اور کچھ اوپر 70 مسلمانوں نے بھی ان کے ہمراہ مکہ کا قصد کیا تاکہ اپنے دینی سردار کی زیارت کروا لیں اور ہو سکے تو اپنے روحانی باپ کو اپنے شہر میں لے آئیں۔ چنانچہ سن 666 عیسوی مطابق 13 نوی کے شروع ماہ ذی الحجہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں کل 75 مسلمان اپنے بت پرست بھائیوں کے ساتھ مکہ میں آئے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خفیہ پیغام بھیجا، ہم جانثار خدام کو شب کے آخری حصے میں قدم بوسی کی عزت بخشیے، اور اسی قبا پہاڑی پر جہاں ہمارے سابق الاسلام بھائی قول و قرار کر چکے ہیں، ہم کو بھی بیعت کر لیجئے تاکہ ہم آپ کی زیارت میں کر لیں اور بلا واسطہ معاہدہ قول و قرار پختہ ہو جائے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس کے ساتھ، جو اس وقت مسلمان نہ تھے لیکن اپنے بھائی ابو طالب کے انتقال پر بھتیجے کے حامی مددگار اور کنبہ داری کی حیثیت سے آپ کے خیر و خواہ نگہبان بنے ہوئے تھے، وسط ایام تشریق میں تیاہی رات گزرنے کے بعد عقبہ پہاڑی پر اس جگہ تشریف لائے جو پہلے سے نوار دی سربی مسافروں کی ملاقات کے لیے
تجویز ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بھی اپنے بت پرستی مشرک قوم سے چھپ کر آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، اس جگہ پہنچے، مہتاب نبوت کے دیگر ہاں کی طرف معیب ہو بیٹھے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہ تھی کہ اہل مدینہ کو ان سب بکھیڑوں اور مصیبتوں سے مطلع کرے جو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو پیشن آنی تھی، کیونکہ وہ خود سمجھے ہوئے تھے کہ اسلام ضعیف اور مسلمان بردر غائب کمزور ہیں، ان کو کافروں کی طرف سے سخت ایذائیں پہنچتی ہیں، ان کو تیرے ملامت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور سخت کلامی و تیز زبانی و جگر خراش زخم لگائے جاتے ہیں، جن کا تحمل در حقیقت سچے شاہدان رسول ہی کا کام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے گفتگو میں پیش قدمی کی اور کہا کہ اے جماعت خزرج، تم کو معلوم ہے کہ محمد ہم میں باعزت شمار ہوتے اور بڑے چھتے کی حفاظت و امن میں رہتے ہیں، گو ان کے نو ایجاد مذہب کے سبب مکہ میں ان کے مخالف زیادہ ہو گئے، پھر بھی وہ جن نگاہ وقعت سے دیکھے جاتے ہیں وہ شاید دوسرے کو حاصل نہ ہو، کیونکہ جو لوگ مخالف ہیں وہ در حقیقت اس نئے دین کے مخالف ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بیچارہ مخالفوں سے پریشان ہو کر ہمارے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔